سامعین، ایمان کہتے کسے ہیں؟ کیا صرف جاننے کا نام ایمان ہے یا صرف جو ہے ماننے کا نام ایمان ہے؟ تو آپ کو بتا دوں، آج کے زمانے میں بہت سارے پڑھے لکھے غیر مسلم ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ مذہب اسلام سچا ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، پروفیٹ آف پیس ہیں، مگر دل سے نہیں مانتے۔ تو کیا ایمان صرف جاننے کا نام ہے یا ماننے کا نام ہے؟ تو آپ کو ایک ایگزامپل دوں اور ایک مثال دوں اور یہ بھی بتا دوں کہ جو جانور ہے جسے ہم جانور سمجھتے ہیں، جیسے بھیڑیا ہے، ہرن وغیرہ ہے، مگر اسے بھی پتا ہے کہ کون اللہ کا نبی ہے اور کس جگہ کا کیا مقام ہے۔ چنانچہ بتا دوں، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سفیان جو حالت کفر میں تھے اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ سفیان ہے اور اسی وقت میں ایک کافر جس کا نام صفوان تھا، وہ دونوں کھڑا ہے، مکہ کی سرزمین ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک بھیڑیا ایک ہرن کو دوڑاتا ہوا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان صرف جاننے کا نام ہے یا دل سے ماننے کا نام ایمان ہے؟ تو چنانچہ سفیان ہے، صفوان دونوں حالت کفر میں ہیں، یعنی اس وقت نبی کے دشمن ہیں، نبی کو نہیں مان رہے ہیں، نبی کے خون کے پیاسے ہیں، مگر مکے کی سرزمین پر ہیں۔ وہ دونوں کہیں جا رہے تھے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک بھیڑیا ایک ہرن کو دوڑاتا ہوا جا رہا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ مکے کی جو زمین ہے وہ دو کیٹیگری میں ہے، یعنی ایک کیٹیگری کا نام کیا ہے؟ ہل، یعنی جہاں پر شکار کرنا جائز ہے، جہاں پر کسی جانور کو مار کر کے شکار کرنا جائز ہے، اور ایک وہ جگہ ہے جہاں پر شکار پہنچ جائے، جانور پہنچ جائے، لاکھ اس کا دشمن اس کے سامنے ہو، اسے مار نہیں سکتا ہے۔ وہ جگہ کا نام ہے حرم، جہاں پہ حجاز کرام جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کا احاطہ جو حرم کہا گیا۔ تو چنانچہ سفیان اور صفوان وہ دونوں دیکھ کیا رہا ہے کہ ایک بھیڑیا ہے اپنے شکار کو، ہرن کو دوڑاتے ہوئے جا رہا ہے، دوڑتے ہوئے پیچھے پیچھے بھیڑیا ہے، آگے آگے ہرن بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے ہرن جو ہے مقام حرم میں داخل ہو جاتا ہے۔ حرم میں داخل ہونا تھا، وہ بھیڑیا جو اس کو اپنا شکار بنانا چاہ رہا تھا، کچھ ہی لمحے کے بعد اپنے چنگل میں پکڑنا چاہ رہا تھا، لیکن فوراً وہ بھیڑیا رک جاتا ہے۔ اب وہ ہل میں ہے اور اس کا شکار جو ہے حرم میں پہنچ گیا، اس نے چھوڑ دیا، واپس آ گیا۔ سفیان نے صفوان کو دیکھا، صفوان نے سفیان کو دیکھ کر کے حالت کفر میں ہے، بول پڑتا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور کو چھوڑ رہا ہے، اسے پتا ہے کہ کون سی جگہ پر شکار کرنا چاہیے، کون سی جگہ پر شکار نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بھیڑیا کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ بھیڑیا کہتا ہے کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ تعجب تم پر ہے کہ تم اپنے درمیان میں ایک اللہ کے نبی کو پاتے ہو جو پروفیٹ آف پیس ہے، جو پیغمبر اسلام ہے، انہیں تم دیکھ کر کے بھی اور انہیں پہچانتے رہی ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ صفوان تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ اب سفیان صفوان سے کہتا ہے کہ ارے میں تو شروع سے محمد عربی کو جانتا ہوں، پیغمبر اسلام ہے انہیں جانتا ہوں، لیکن یہ الگ بات ہے مانتا نہیں ہوں۔ پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہے، یعنی کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ یہ پیغمبر اسلام ہے، جاننا اور بات ہے لیکن دل سے ماننا ہی ایمان ہے۔ اگرچہ وہ جان رہا تھا کہ نبی ہے لیکن ایمان نہیں لاتا تھا۔ پتا چلا یہ کہ صرف جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، جاننے کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے نبی کو دل سے پیغمبر اسلام مانے اور وہ جانے کہ یہ پیغمبر اسلام ہے، دل سے بھی مانے اور زبان سے بھی اقرار کرے، تب جا کر کے وہ کہیں مسلمان ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی شمس تبریز صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی شمس تبریز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم سامعین، پتہ یہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ زبان سے اقرار اور دل سے اس کا یقین کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو ایمان اور عقیدہ کو بچائیں۔